کریں گے۔ فیصلہ ہوا کافی عرصے بعد کہ پھانسی دی جائے۔ پتہ چلا کہ جس شخصیت کو پھانسی دی جانی ہے عبدالباسط کو، وہ تو فالج زدہ ہے، اس پھانسی کو اب ڈیفر کر دیا گیا ہے۔ فی الحال اس میں کئی ہفتوں کا تعطل بتایا گیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پہلے ہٹے کھٹے دہشت گردوں کو پھانسی کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ فالج زدہ کا نمبر پہلے کیسے آ گیا؟ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جب سے پاکستان میں پھانسی کی سزا بحال ہوئی ہے، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہٹے کٹے دہشت گردوں کے لیے، جن کے لیے بطور خاص یہ پھانسی کی سزا بحال کی گئی ہے، ان کی پھانسیاں کم ہو رہی ہیں، اور ایسے کیسز جن میں سے کئی کیسز ایسے یقینی طور پہ متنازع کیسز ہیں، ان کی پھانسی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اسی قسم کے ایک فیصلے میں 2 روز قبل صدر مملکت نے فیصل آباد جیل میں پھانسی کی سزا کے منتظر مفلوج قیدی عبدالباسط کی سزا کو گزشتہ روز عمل درآمد سے چند گھنٹے قبل 2 ماہ کے لیے روک دیا، لیکن ملک میں دہشت گردی کے دیگر مجرموں کو پھانسیاں دینے کا سلسلہ بھی دوسری جانب سست پڑا ہوا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عبدالباسط کی سزا پر 3 بار عمل درآمد ہو چکا ہے، کیونکہ جیل مینول کے مطابق پھانسی کے لیے مجرم کو پھانسی گھاٹ پر کھڑا ہونا ضروری ہے، مگر عبدالباسط مفلوج ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ عبدالباسط کو 2009 میں ایک شخص کو قتل کرنے کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، تاہم 2010 میں اسے جیل میں گردن توڑ بخار ہوا، لیکن فوری علاج نہ ہونے پر اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا ہے۔ یہ کیس عالمی شہرت اختیار کر گیا ہے، اور عالمی میڈیا کے مطابق گزشتہ سال دسمبر سے اب تک 299 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ ان میں سے لگ بھگ 10% مجرمان کا تعلق دہشت گردی یا ٹارگٹ کلنگ کے واقعات سے تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ پاکستان میں رواں سال 8500 افراد پھانسی کے سزا کے منتظر تھے۔ گزشتہ سال 16 دسمبر کو پشاور میں سانحہ آرمی پبلک اسکول کے حادثے کے بعد 140 سے زائد جس میں بچوں کی شہادت ہوئی تھی، ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت ملک میں سزائے موت پر پابندی کو ختم کیا گیا تھا۔ سرکاری حکام کے مطابق اس سال اب تک 290 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے، جبکہ تقریباً 6000 مجرم اب بھی پھانسی کے منتظر ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جیل میں موجود 6000 سے زائد مجرموں کو پھانسی دینے میں 20 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ سزائے موت کے بعد تقریباً تمام ہی مجرم صدر مملکت سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، اور صدر کی جانب سے رحم کی اپیل مسترد ہونے پر اسے واپس وزیر اعظم ہاؤس بھجوایا جاتا ہے، جہاں سے وفاقی وزارت داخلہ اور پھر متعلقہ صوبائی وزارت داخلہ کے پاس روانہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس پھانسی پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ممکن ہوتا ہے کہ ہٹے کٹے دہشت گردوں کا نمبر نہیں آ رہا، مفلوج لوگوں کا نمبر آ گیا ہے، یا کم عمر کا نمبر آیا ہے، مختلف متنازع کیسز کیوں سامنے آتے ہیں؟ اس تمام امور پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ جناب تسنیم نورانی نے۔ بہت بہت شکریہ تسنیم نورانی صاحب۔ کیس آپ نے پورا معاملہ آپ نے سنا، یہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ 6000 لوگ پھانسی کے ملزم ہیں، کس نے پہلے پھانسی چڑھنا ہے، کس نے بعد میں پھانسی چڑھنا ہے؟ کیونکہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایک فالج زدہ شخص کا جو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کا نمبر آ گیا ہے، اور ٹیررسٹ جو ہیں وہ کثیر تعداد میں، سینکڑوں تعداد میں، ان کا نمبر ہی نہیں آتا۔ یہ کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ ٹیررسٹ اور نان ٹیررسٹ جو ہے اس میں جو جیل مینول ہے یا کرمنل لاء جو ہے اس میں کوئی تشخیص کی جاتی ہے، مگر یہ ہے کہ اس کیس میں جو آپ نے ابھی اس کا ذکر کیا، آپ نے اس کا بالکل کہا کہ یہ ایک ہی بندے کو مارا ہے، تو بات یہ ہے کہ ایک بندے کو جو مارا ہوگا اس میں اس کا کیس سیشن کورٹ میں چلا ہوگا کئی مہینے، کئی سال، اس کے بعد اس کی اپیل اس نے ہائی کورٹ میں کی ہوگی، اس کے بعد اس نے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں کی ہو، اور پھر اس نے جو ہے وہ مرسی پٹیشن کی ہے، تو مواقع تو اس کو بہت ملے ہوں گے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں کوئی 13, 14, 15 ہزار قتل ہوتے ہیں ہر سال، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو 6000 یا 7000 بندے ہیں، یہ پچھلے 10 سال سے کئی سالوں سے جب سے یہ پھانسی کا سلسلہ ختم ہوا ہے تب کہ یہ ایڈڈ اپ ہیں، تو 15000 قتل میں سے میں نہیں سمجھتا کہ 10% سے زیادہ بھی کنوکٹ ہوتے ہوں گے
یعنی کنوکشن ریٹ ہمارا ویسے تو بہت ہی لو ہے، 4-5% ہے. ہم صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پرائرٹی کیسے سیٹ ہوتی ہے، کس کا نمبر پہلے آئے گا اور کس کا نمبر بعد میں آئے گا؟ کیا کہ کوئی اس کا باقاعدہ سلسلہ ہے جس سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ جی کہ میرا مطلب ہے کہ سلسلہ جو ہے اس میں ویسے تو نارمل کرونالوجیکل آرڈر پہ ہے کہ جو بندہ جس کی کنوکشن پہلے ہوئی ہے اس کو پھانسی بھی پہلے ہونی چاہیے، مگر جو ٹیررسٹ جو ہے اگر اس کی پرائرٹی کرنی ہو اور وہ سارے مراحل میں سے گزر چکا ہو تو گورنمنٹ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو اس کی ثوابدید ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، اور وہ ایک کیٹیگری مختلف ہے. مگر جو ویسے نارمل سول لا کے تحت ہوتے ہیں ان کا تو کرونالوجیکل آرڈر میں جو سسٹم ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے. اور اس میں اب وہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ نہیں، اگر ان کے سارے مراحل طے ہو چکے ہیں وہ نہیں کر رہے تو گورنمنٹ ہی جواب دے سکے گی، مگر ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ سکم ہو جو کہ اس وقت کنوکٹڈ ٹیررسٹ ہیں ان کی ہو سکتا ہے مرسی پٹیشن پہ فیصلہ نہ ہوا ہو. آپ کی معلومات، آپ کا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جس کو پہلے پھانسی چڑھی ہے، جس کو پہلے پھانسی کی سزا اپروو ہوئی ہے اس کو پہلے پھانسی چڑھائی جائے. جی پہلے پھانسی سزا اپروو ہوئی ہے، اس کے بعد مرسی پٹیشن جس آرڈر پہ اس کی ریجیکٹ ہوئی ہے، جب فائنل سارے مراحل ختم ہو گئے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کو ہی بیکمز ڈیو فار. مگر شاید یہ بات درست ہے نہیں نورانی صاحب، کیونکہ جی ایچ کیو پہ حملے کے جو ملزمان ہیں، یہ حملہ تو ابھی ریسنٹ حملہ ہے، اس کے بعد اس کی گرفتاری اور اس کی سزا جو ہے یہ سب ابھی ریسنٹ معاملہ ہے، لیکن ان کو پھانسی چڑھایا جا چکا ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں نے جیسے عرض کی کہ جو کیٹیگری ہے نا ٹیررسٹ کی، وہ ایک مختلف کیٹیگری ہے. میں نے آپ سے عرض کی کہ وہ ایک کیٹیگری الگ ہے، اس میں گورنمنٹ یہ ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس کو یعنی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اگر ان کی ایگزیکیوشن جلدی درکار ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے جلدی. تو گورنمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں باقی تو گورنمنٹ یہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے نا کہ ایک شخص جو کہ فالج زدہ ہے وہ پھانسی گھاٹ پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو اس کی پھانسی کو پرائرٹائز نہ کرے، اس کو پھر دیکھ لے جب اس کو پھانسی دینی ہو تو دے دے. دیکھیے اس میں گورنمنٹ کا رول بنتا نہیں، کیونکہ یہ ایک پروسیکیوشن ایجنسی ہے، پروسیکیوشن میں انہوں نے کیا ہے اور وہ اس کی سزا کے مراحل پورے ہو چکے ہیں. اب سزا کے مراحل پورے کرنے کے بعد صرف مرسی پٹیشن رہ جاتی ہے، وہاں پر وہ مرسی پٹیشن ایکسیپٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ. یعنی اگر گورنمنٹ کو یہ خیال ہے، جیسے انہوں نے 2 مہینے کی ریپریو دی ہے، صدر صاحب کو یہ کنونس کیا جائے کہ چونکہ یہ اپاہج ہے تو اس واسطے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ اس پہ کنونس ہو جائیں تو وہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. مگر گورنمنٹ کا ایز سچ رول جو ہے وہ جوڈیشل پروسیس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروسیکیوٹر کو سلو کروا سکتے ہیں، کہ پروسیکیوٹر کو کہیں کہ اس کو جو ہے کیس کو پروسیکیوٹ نہ کرو. بہت شکریہ اگر اس کو سزا ہو چکی ہے، سارا مراحل ہو چکا ہے تو اس کو بہت شکریہ جناب تسنیم نورانی ہمارے ساتھ تھے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی میں پانی کا سخت اس وقت مسئلہ ہے، بہت شدید مسئلے ہیں، اور اگر فوری طور پہ اقدامات نہیں کیے گئے تو بہت بڑا بحران جو ہے کراچی میں پانی کے حوالے سے کھڑا ہو رہا ہے. اور اس میں سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ کراچی میں فراہمی آب کے بڑے منصوبے پر حکومت سندھ تقریباً سو رہی ہے. وزیر اعلیٰ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، وفاقی حکومت کے اس حوالے سے پیسے پہنچ رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہل رہی ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. کراچی میں پانی کا بحران سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے اور حسب معمول قائب علی شاہ وزیر اعلیٰ صاحب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. سندھ حکومت نے ابھی تک کراچی کو پانی کی سپلائی کے ایک بہت ہی کلیدے، بہت ہی امپورٹنٹ منصوبے K4 کے لیے اپنے حصے کے 12 ارب 75 کروڑ روپے میں
ایک پیسہ بھی نہ وقف کیا ہے اور ظاہر ہے کہ نہ ادا کیا ہے۔ سندھ اور وفاق کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت دونوں فریقوں نے کراچی کو روزانہ 65 کروڑ گیلن پانی کے منصوبے کے K4 کے لیے مختص 25 ارب 75 کروڑ روپے میں برابر کا حصہ ڈالنا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے حالیہ دنوں میں کراچی چیمبر آف کامرس میں اپنے خطاب کے دوران ایک ایسا بات کری جس نے سب کچھ اشدر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق نے K4 کے لیے ابھی تک سندھ کو ایک ڈھیلا بھی جاری نہیں کیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب شروع میں آئے جناب، اس وقت انہوں نے 12 بلین کی ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ پہلی میٹنگ میں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، یہی ڈیمانڈ کیا تھا ہمارے آئی جی نے، اور اسی تائید کی تھی ہمارے ڈی جی رینجرز نے اس وقت کے، لیکن آج تک ایک ڈھیلا نہیں ملا۔ تو we are on our own۔ مگر حقائق اس کے بالکل برعکس تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف کو پیش کی گئی پلاننگ کمیشن کی سہمائی رپورٹ پر کہا گیا کہ وفاق نے گزشتہ مالی سال میں K4 کے لیے اپنے حصے سے ابتداً 2 ارب 2 کروڑ روپے سندھ کو منتقل کر دیے ہیں، تاہم سندھ نے اس مد میں ابھی تک ایک پیسہ بھی منتقل نہیں کیا ہے، اور اس کا اظہار باقاعدہ خود وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کیا۔ قائم علی شاہ صاحب سے بات ہو چکی ہے، ہم اپنا انہوں نے 2.5 ارب روپے رکھا ہے K4 کے لیے، میں نے کہا تھا ہم بھی میچنگ گرانٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ڈالیں گے۔ آپ 2.5 ارب رکھیں گے، ہم 2.5 ارب دیں گے۔ اب کراچی واٹر سپلائی کے لیے 2 ارب روپے جو ہے وہ 2.5 میں سے 2 ارب ہم نے جاری کر دیے ہیں، ابھی میں نے 2.5 کی بات کی، اور باقی ہے کیا 50 کروڑ وہ بھی میرے خیال ہے کہ ہم عنقریب ان کو بھجوا دیں گے۔ سندھ حکومت نے نہ صرف اپنے حصے کا فنڈ نہیں دیا بلکہ وفاق سے ملنے والے فنڈ کو بھی استعمال ہی نہیں کیا، جس کی وجہ سے ستمبر 2015 تک K4 منصوبے پر صرف 1% کام ہوا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وفاق نے اس سال 50 کروڑ روپے جاری کر دیے تھے، تاہم سندھ کی جانب سے ابھی تک کام شروع نہیں کیا گیا۔ حکام کہتے ہیں کہ سندھ نے ابھی تک وفاق کی مدد سے شروع ہونے والے K3 K4 اور گرین لائن میٹرو منصوبوں کے لیے بھی اس سال کوئی فنڈ جاری نہیں کیے۔ واٹر بورڈ کے سابق ایم ڈی سلیمان چانڈیو کا کہنا ہے کہ K4 کے منصوبے کو ٹیکنیکل بنیادوں پر درست انداز میں ہینڈل ہی نہیں کیا جا رہا بلکہ بچپنے سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو ایسا روٹ لیا ہے جس میں اتنی کمپلیکیشنز ہیں کہ جب تک وہ کمپلیکیشنز حل نہیں ہوئیں گی تب تک یہ فزیکل سروے کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ ابھی انہوں نے ڈیزائن کمپلیٹ ہی نہیں کر سکے ہیں، جب یہ چیز نہیں ہوئے گی تب تک آپ فنڈ کی کنزمپشن کیسے ہو سکے گی؟ ہم ابھی سمجھیں کہ ہم زیرو پہ ہیں، اس لیے کہ کوئی ٹینڈر نہیں ہوا، کوئی پری کوالیفیکیشن ٹھیکیداروں کی نہیں ہوئی، اور ڈیزائن کمپلیٹ نہیں ہوا، اور فزیکل سروے جو ہے وہ بھی ایکچول ہونی چاہیے، جو بندے اور ڈیزائنر پیدل چل کے دیکھیں۔ آج تک وہ ڈیزائنر جو ہے کہ پیدل چل کے دیکھا نہیں، کہ موٹر بول رہے وہ 25 کلومیٹر دور سے دکھاتے کہ وہاں سے راستہ ہوگا، تو اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ اس کو جی باقاعدہ سیریسنس کے ساتھ، انجینئرنگ پرنسپلز کے ساتھ باقاعدہ ان کی فزیکل سروے کریں۔ یہ معاملہ ہے کراچی کو پانی سپلائی کرنے کے سب سے بڑے منصوبوں کا۔ کراچی پانی کے شدید بحران کا شکار ہے، یہی صورتحال رہی، اور K4 جیسے منصوبے پہ یہی حال رہا تو وہ وقت دور نہیں جب کراچی میں بدترین پانی فسادات دیکھنے کو ملیں گے۔ سندھ حکومت کے کان پہ حسب معمول کوئی جو نہیں رینگ رہی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم آئیں گے آج کی سب سے اہم خبر اور دھماکہ خیز خبر کمرشل بریک کے بعد۔ Introducing تمام آثار بتا رہے ہیں کہ کراچی میں ایک دھماکہ خیز صورتحال جنم لے رہی ہے۔ ہم یہاں تک کہیں گے کہ سیاسی قیادت اور رینجرز کے درمیان معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آج متحدہ قومی موومنٹ رینجرز کے خلاف پہلی بار اپنے کارکنوں کو سڑکوں پر لے آئی ہے۔ آپ کو روکنا ہوگا وہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے۔
دوسری جانب آج ہی صدر آصف علی سابق صدر آصف علی زرداری کے دست راست ان کے ڈاکٹر اور قریبی ساتھی ڈاکٹر آصف حسین کے کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت رینجرز کے خلاف ہی ازداد دہشت گردی کی عدالت میں سینہ تان کر کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ڈاکٹر عاصم کو ملزموں کا علاج کروانے کے الزام میں اب ایک اور مقدمہ درج کیا گیا۔ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ 21 آئی اور 21 بے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ رینجرز نے ضیاء الدین اسپتال پر چھاپہ مارا۔ دہشت گردوں کی معاونت کے الزام میں گرفتار ہونے والے ڈاکٹر عاصم حسین کا نام اس جیل میں شامل کر لیا ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس حساس اور انتہائی نازک صورتحال میں وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان کی دوسری سیاسی قیادت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ صورتحال اتنی نازک ہے اور اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی ناقابل تلافی نقصان کو جنم دے سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آج کراچی میں ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکن تقریباً اسی وقت رینجرز کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے جب انتہائی غیر معمولی طور پر سندھ کی حکومت کے پروسیکیوٹر جنرل شہادت آوان فاضل جج ازداد دہشت گردی نعمت اللہ پھلپوٹو کی عدالت میں پہنچے اور ڈاکٹر عاصم کی موجودگی میں رینجرز کے وکیل مشتاق جہانگیری اور حبیب احمد کی اس درخواست کی کھل کر مخالفت کی کہ ڈاکٹر عاصم کو 14 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جائے۔ آج سماعت سے قبل پولیس نے کہیں سے براہ راست حکم آنے پر 14 روزہ ریمانڈ کی ڈاکٹر عاصم کی درخواست کو 4 روز میں تبدیل کیا اور فاضل جج نعمت اللہ پھلپوٹو نے بھی ڈاکٹر عاصم کو آج 4 ہی روز کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا۔ آج جب ڈاکٹر عاصف حسین ازداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے بعد کراچی پولیس کی نسبتاً محفوظ تحویل میں جا رہے تھے تو پولیس ایم کیو ایم کی رینجرز مخالف ریلی کے خلاف قائد اعظم کے مزار کے باہر دیوار بن کر کھڑی ہو چکی تھی، کیونکہ سندھ حکومت کو تب بھی جاری ہو چکی تھی کہ کسی صورت میں ایم کیو ایم کی ریلی کو اس کی منزل یعنی رینجرز ہیڈ کوارٹر پر نہ پہنچنے دیا جائے۔ اسی لیے یہ رینجرز قائد اعظم کے مزار پہ اس ریلی کو روکا گیا، جہاں پر اطلاعات کے مطابق ایم کیو ایم نے آج ہزاروں کارکنوں کو جمع کیا تھا اور پھر وہاں پر پر انداز میں رخصت ہونے سے پہلے بڑا واضح پیغام ایم کیو ایم کے مقامی رہنماؤں نے دیا۔ اگر ہم رینجرز کے ہیڈ کوارٹر پہنچ جاتے تب بھی وہاں ہم امن اور محبت اور امن کا پیغام دیتے، کیونکہ قائد تحریک الطاف بھائی کا یہی درس ہے۔ ہم نے لاکھوں بار کہا، کروڑوں بار کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں، ہم پارٹ آف سولوشن ہے، ہم پارٹ آف پرابلم نہیں ہے۔ 246 میں جو عبرتناک شکست ہوئی ہے ان دونوں سیاسی جماعتوں کو جو علیحدہ ہو کر لڑ رہی تھی، اب انہوں نے اتحاد کر کے یہ سمجھا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو شکست دے لیں گے تو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں وہ لوگ۔ کراچی کل بھی ایم کیو ایم کا تھا، آج بھی ایم کیو ایم کا ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بھی۔ ہم ببانگ دول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتخاب کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اس دوران یہ مصدقہ خبریں ہیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف اس پوری صورتحال کے حوالے سے گو کہ آج اتنی بڑی ریلی نکلی ہے، اس سب کے باوجود رینجرز کارروائیوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، بلکہ اس بات کے بھی اشارے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں اور اب سے بلدیاتی انتخابات کے دوران کوئی بڑی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا رہا کہ اس کارروائی کے دوران ایم کیو ایم کے کوئی بڑے رہنما کو گرفتار کیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً یہ ایک گھمبیر پیش رفت ہوگی۔ ادھر سندھ حکومت کا رینجر سے ٹکراؤ بالکل واضح ہو چکا ہے، وہ پولیس کی جانب سے رینجرز مخالف اشتہارات کے حوالے سے ہو یا ڈاکٹر عاصم کے ریمانڈ کے حوالے سے۔ پروسیکیوٹر جنرل کی آج غیر معمولی مداخلت کے دوران
تقریباً یہ صورتحال دیکھنے میں آئی. لیکن تقریباً ایک ماہ قبل کی بات ہے جب ایڈوکیٹ جنرل سندھ عبد الفتح ملک نے سندھ ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری کے خلاف پٹیشن کے سماعت کے دوران ببانگ دخل حکومت سندھ کی جانب سے کہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف کوئی کرمنل ریکارڈ موجود نہیں ہے. سندھ حکومت کو ٹھوس شواہد نہیں دیے گئے. رینجرز نے ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری کے لیے سندھ حکومت سے اجازت نہیں لی. سندھ حکومت کے وکیل کا دراصل موقف وہی تھا. وہ اسی کی عکاسی کر رہے تھے جس کا اظہار سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ اس معاملے میں بارہا کر چکے ہیں اور رینجرز کے موقف کی، رینجرز کے ایکشن کی سخت الفاظ میں نفی کرتے رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ان کو اریسٹ کیا ہے. دکھ ہوا، میں نے رات کو ہی رابطہ کیا پہلے کور کمانڈر سے، پھر ڈی جی سے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ثبوت ہے ان کا، ہم آپ کو صبح آ کے دیکھیں. میں نے کہا پہلے ثبوت دکھاتے اس کے بعد کرتے تو اچھا تھا. اور یہ طے تھا ہمارا. مجھے بڑا افسوس بھی ہوا اور میری لیڈرشپ نے بھی مجھے ذمہ دار ٹھہرایا. نیچرلی آئی ایم ریسپانسیبل. آج پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک چھوٹی کی شخصیت نے ہم سے بات کی اور اپنا نام نہ لینے کی صدا کرتے ہوئے رینجرز کی ایف آئی آر کو مزے کا خیز قرار دیا. اس شخصیت کے مطابق رینجرز کی ایف آئی آر کا تمام دار و مدار ڈاکٹر عاصم حسین کی 90 روزہ تحویل میں دیے گئے اس مزے کا خیز اعترافی بیان کو بنایا گیا ہے جس میں ایف آئی آر کے بقول ڈاکٹر عاصم حسین نے کراچی میں ایم کیو ایم سے لے کر امن کمیٹی کے دہشت گردوں کا خود علاج کرایا تھا. اسی اہم سیاسی شخصیت نے کہا کہ اس سے زیادہ مزے کا خیز ایف آئی آر کیا ہو سکتی ہے جس میں ڈاکٹر عاصم حسین اگلی ہی سانس میں اپنے دور وزارت میں پی ایس او اور سوئی سدرن گیس میں پیسے لے کر ملازمت دینے کا اعتراف کر رہے ہوں. اس شخصیت نے کہا اور یقیناً یہ معنی خیز پیشن گوئی کی کہ اب پولیس تحقیقات رینجرز کی ایف آئی آر کے ڈھول کا پول کھول دے گی. یہ بہت غور سے اور سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین پر کرپشن کے الزامات کا دفاع صرف پیپلز پارٹی ہی نہیں کر رہی بلکہ خود حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون بھی ڈاکٹر عاصم پر رینجرز کے الزامات اور استدلال کی کھل کر نفی کرتی ہے. حکومت کی ایک انتہائی اہم شخصیت اور وفاقی وزیر پیٹرولیم و قدرتی وسائل جناب شاہد خاقان عباسی نے ہمارے ہی اس پروگرام میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے ان کی سابقہ وزارت میں کرپشن کی ہم سے کہا تھا کہ نہ ان کی سابقہ وزارت میں کرپشن کی ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے، نہ ہی کوئی الزام سامنے آیا ہے اور نہ ہی ان کے پاس ڈاکٹر عاصم حسین کی کرپشن کا کوئی ثبوت ہے. یہ کہنا ہے جناب شاہد خاقان عباسی کا. ہمیں کسی نے اپروچ کیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو اپروچ کیا. اور یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو منسٹریز ہوتی ہیں ان میں جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے، منسٹر نہیں ہوتا. لیکن ہمارے نوٹس میں کوئی ایسی ارریگولیرٹی نہ لائی گئی ہے اور نہ ہی کسی نے ہم سے پوچھا ہے. اور جو بھی پوچھے گا جو ریکارڈ ہے ہم ان کو مہیا کر دیتے ہیں. ہماری تو یہی پالیسی ہے. اور طلب بات یہ بھی ہے کہ موجودہ دھماکہ خیز صورتحال میں ملک کی سیاسی قیادت کی ہمدردی سیاسی اور جمہوری قوتوں کے ساتھ ہی نظر آ رہی ہے. اسی وجہ سے وفاقی کابینہ کے اہم ترین شخصیت شاہد خاقان عباسی نے ڈاکٹر عاصم حسین کو ایک جانب کلین چٹ دی تو دوسری جانب مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ایم کیو ایم کے پارلیمنٹ سے استعفے نامنظور کرائے. حالانکہ استعفوں کی منظوری کے لیے تمام آئینی تقاضے پورے ہو چکے تھے مگر ایسا نہیں ہوا. حکومت کی جانب سے وفاقی کابینہ کے اہم وزراء جناب اسحاق ڈار اور جناب پرویز رشید نے ایم کیو ایم سے مذاکرات کیے اور ان کو منایا، حتیٰ کہ ان کی شکایات کے لیے ایک شکایات ازالہ کمیٹی بھی تشکیل دی. ابتدائی طور پہ ایم کیو ایم کے نمائندوں کو اس کمیٹی میں بھی شامل کیا مگر رینجر یا سیکیورٹی اداروں کا کوئی نمائندہ اس شکایت ازالہ کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا تھا. گریونسز ریڈریسل کمیٹی کے قیام کی آج ہم نے فائنل آپس میں طے کیا ہے. یہ جو کمیٹی ہوگی وہ جتنے گریونسز ہیں وہ چاہے ایم کیو ایم کے ہوں، کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ہوں یا کسی اینٹیٹی کے ہوں، اگر الیجڈ جو ہے وہ
ہوگی یعنی وائلیشن آف لا یا آئین یا کسی بھی چیز کی خلاف ورزی تو یہ کمیٹی دیکھے گی. اس معاملے میں اس پورے ماحول میں سیاسی قوتیں ایک ساتھ ہیں, اکٹھی ہیں, اور سیاسی قوتوں نے اپنے مجتمع ہونے کا سب سے بڑا اظہار خود سینٹ کے چیئرمین جناب میاں ربانی کے تھرو کیا, جنہوں نے ایک جانب ایم کیو ایم کے استعفے مسترد کیے اور دوسری جانب اس پوری کیفیت کے حوالے سے دھواں دار بیان داغا. میں مانتا ہوں کہ میری کلاس اور پولیٹیکل ورکرز نے کرپشن کی اور ان کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا, میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ باقی پاکستان پروتر نہیں ہے, باقی پاکستان صاف نہیں ہے, سول ملٹری بیوروکریسی پاک اور شفاف نہیں ہے. احتساب ہو, سب کا ہو, اکراس دا بورڈ کرو احتساب, کوئی ہولی کاؤ کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں ہونی چاہیے, احتساب سب کا ہونا چاہیے. یہ صورتحال اور کنجلک اور کمپلیکیٹڈ نظر آتی ہے کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت اور لندن میں موجود ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے مبینہ تعلقات کی وجہ سے عسکری قیادت ایم کیو ایم کے فیصلے سازوں سے سخت نالاں ہیں. مگر ملک کی تمام سیاسی قوتیں حکمراں مسلم لیگ نون سے لے کے پیپلز پارٹی تک, جمعیت علماء اسلام ایف سے لے کے مسلم لیگ قاف تک, بظاہر ایم کیو ایم سے ان کو کسی کو کوئی گلہ نہیں ہے, بلکہ اس مشکل گھڑی میں ان سیاسی قوتوں نے ایم کیو ایم کا ہاتھ تھاما ہے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور کراچی میں اس وقت بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک انتہائی نازک موڑ ہے. بلدیاتی الیکشن اس حساس صورتحال میں ایم کیو ایم کے خلاف یہ کہنا کہ اس دوران رینجرز کا آپریشن تیز ہوگا اور پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوگا, یہ بالکل واضح نظر آتا ہے. اور اسی صورتحال میں اس بات کا امکان ہے کہ بہت جلد ڈاکٹر آصف حسین کے خلاف کرپشن کے الزامات کے تحت ایک بہت بڑا بھرپور نیب ریفرنس آنے والا ہے. اسی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ صاحب کا وہ مطالبہ یا درخواست یا شکوہ پورا ہونے والا نہیں جو انہوں نے رینجرز کو کام سے کام رکھنے کے تناظر میں کہا تھا. ہمارا ایک ادارہ ہے, فوج سے لیسٹڈ ادارہ ہے, اس کی بڑی ڈیوٹیز ہیں اور وہ کرتے ہیں, مگر ڈاکٹر اپنا کام چھوڑ کے اگر بلڈنگ بنانا شروع کر دے تو وہ بلڈنگ چلے گی کدھر؟ تو جس کام کے لیے رینجر آئی ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. آج فلانے علاقے میں یہ بات رینجرز نے چھاپا مارا ہے, آج فلانے پہ کرپشن پہ چھاپا مارا ہے. وہ رینجر کا کام ہے دہشت گردی کا خاتمہ, دہشت گردوں کو پکڑنا, اور رشوت خوروں کے لیے اینٹی کرپشن ہے. اگر فیڈرل ادارے ہیں تو اینٹی کرپشن ہے, اگر فیڈرل ادارے ہیں تو نیب ہے, ان کو کیسز دینا کہ بھائی پکڑو. شاید یہ بات جناب خورشید شاہ کی پوری ہونے والی ہے کیونکہ اس پورے ماحول میں جہاں سیاسی قوتیں مشتبہ ہیں لیکن جوابی کارروائی ہوگی, اور اسی حوالے سے ڈاکٹر عاصم کے خلاف نیب کا ہی ریفرنس تیار ہو رہا ہے. اس کی پوری تفصیلات آپ کو دیں گے, اور جیسا کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ اس بات کے امکانات نہیں ہیں کہ آج کی ہزاروں کارکنوں والی ایم کیو ایم کی ریلی کے باوجود رینجرز کے آپریشن میں کسی قسم کی کوئی کمی آنے والی ہے. یہ صورتحال یہاں تھمنے والی نہیں ہے. آگے کیا آنے والا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. گزشتہ سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ کیوں ہم سمجھ رہے ہیں کہ سندھ میں صورتحال اس وقت دھماکہ خیز ہے اور آہستہ آہستہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف بڑھ رہی ہے. وہ تمام صورتحال جو آج دیکھنے میں آئی جس میں ایک طرف ایم کیو ایم اپنے ہزاروں کارکنوں کے رینجرز کے خلاف ایک جلوس نکالنے کے لیے سڑکوں پہ لے آئی, دوسری جانب حکومت سندھ نے رینجرز کے خلاف سندھ کی عدالت میں سینہ تان کے ڈاکٹر عاصم کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا. اس پوری صورتحال کے باوجود ایسا لگتا نہیں ہے کہ
नहीं डॉक्टर आसिफ हुसैन रिहा होने वाले हैं, उनके खिलाफ इल्जामात का सिलसिला ख़त्म होने वाला है या MQM के खिलाफ ऑपरेशन रुकने वाला है। हम ये बात इंतहाई तस्दीक से और मुसद्दिक़ा ज़राए के हवाले से आपको बता सकते हैं कि डॉक्टर आसिफ हुसैन, जिनके लिए आज पुलिस ने 4 रोज़ का रिमांड हासिल किया, जिसके बाद वो पीर के रोज़ इसी अज़दाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किए जाएंगे, जहाँ से आज उनका रिमांड दिया गया। वहाँ से ऐन मुमकिन यह है कि उसके बाद उनकी रिमांड की मुद्दत ख़त्म हो, उन्हें जुडिशल कस्टडी में दे दिया जाए, यानी कि वो इस बात के अहल होंगे कि अब उनके लिए ज़मानत की दरख्वास्त दे दी जाए और सिंध के मखसूस हालात में इस बात का इम्कान है कि उनकी ज़मानत हो जाए। लेकिन इससे पहले ही इत्तलात के मुताबिक उनके खिलाफ करप्शन का एक रेफरेंस तैयार कर लिया गया है। नैब में ये रेफरेंस तैयार है जो डॉक्टर आसिफ हुसैन के साथ के खिलाफ अगले हफ्ते ही, इससे पहले कि वो जमानत पे इंसदाद दहशतगर्दी के इल्जामात के हवाले से रिहा हो, ये रेफरेंस फाइल कर दिया जाएगा। इस रेफरेंस की तफसीलात भी हमारे पास मौजूद है। इस रेफरेंस में नैब कहती है कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल 1981 में ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर किया गया, लेकिन तिजारती बुनियादों पर चलाया जा रहा है। साबिक वज़ीर हाउसिंग पीर मज़हरुल हक ने ट्रस्ट के नाम पर KDA की 4 एकड़ ज़मीन खिलाफ कानून इस अस्पताल के लिए दी। महकमा रेवेन्यू से फलाही बुनियाद पर 85 एकड़ कीमती ज़मीन हासिल करके तिजारती मकासद में इस्तेमाल की गई। KDA के फलाही प्लाट पर कमर्शियल बुनियादों पर नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल कायम किया गया। फलाही, रिफाही और ट्रस्ट की इमलाक और असासे अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए। मुख्तलिफ बैंकों से 207 कैश ट्रांजेक्शन में रकूम की गैर कानूनी और मशकूक मुंतकली की। बतौर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल, रिश्वत और कमीशन की भारी रकम मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल की। कई प्राइवेट कंपनीज अपने नाम पर रजिस्टर कराई जिनकी कानून की तौर पर इजाज़त नहीं है। ज़ियाउद्दीन अस्पताल ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन में इनकम टैक्स कवानीन की पैरवी नहीं की गई। अकाउंट्स में जालसाजी के जरिए बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क नाजायज़ असासे बनाए। डॉक्टर आसिफ हुसैन ने क्लिफ्टन और नॉर्थ अहमदाबाद में 20 करोड़ की 4 एकड़ ज़मीन कब्जा करके अपने अस्पताल में शामिल की। ये चीदा पॉइंट्स हैं जो डॉक्टर आसिफ हुसैन के खिलाफ नैब के तैयार करदा रेफरेंस में मौजूद है, जो आइंदा हफ्ते किसी वक्त भी फाइल किया जा सकता है और जिसमें डॉक्टर आसिफ हुसैन को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है अगर उनकी ज़मानत होती है, और ये भी 90 रोज़ के लिए नैब उनको इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर ने। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये बताइएगा कि नैब ने ये रेफरेंस तैयार कर लिया है और इसके लिए क्या वाकई कोई सॉलिड एविडेंस है, कोई सॉलिड इस सिलसिले में मटीरियल जमा किया है नैब ने? हाँ जी कामरान साहब, ये जो चार्जशीट बनाई गई है उसमें ख़ास तौर पे ज़मीनों की गैरकानूनी अलाटमेंट और उसके अलावा जो फलाही ट्रस्ट है, ज़ियाउद्दीन फलाही ट्रस्ट, उसके असासे और अमलाक उनको तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करना और उसके साथ साथ बैंक के ट्रांजैक्शन जो है उसमें गैर कानूनी काम करना, मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल है। और उसके अलावा जो एक अहम और बड़ा इल्ज़ाम है वो ये है कि फलाही ट्रस्ट के अमलाक और असासे डॉक्टर आसिफ ने अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किए। और ये जो इल्ज़ामात हैं, इन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए ख़ास तौर पे ज़मीनों की अलाटमेंट के जो इल्ज़ामात हैं उसके पूरा रिकॉर्ड महकमा रेवेन्यू और उसके अलावा KDA से हासिल कर लिया गया है। साथ साथ ज़ियाउद्दीन अस्पताल का जो उनके जो फीस स्ट्रक्चर है, जो तिजारती मकासद के लिए जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हासिल किया गया है कि फलाही ट्रस्ट के तहत कायम करदा अस्पतालों को किस तरह तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फलाही ट्रस्ट के तहत चलने वाली दीगर कंपनियां हैं, जो उन कंपनियों का कारोबार और उनकी जो तिजारती सरगर्मियां हैं उसका भी काफ़ी रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इसी बुनियाद पे, ये जो ठोस बुनियाद है, इसी बुनियाद पे ये रेफरेंस कायम किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब अगला अगर ये रेफरेंस ये केस शुरू होता है, ये इन्वेस्टिगेशन बाकायदा शुरू की जा सकती है क्या? इसका लीगल नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जो नैब ले सकती है इस केस के हवाले से? हाँ जी कामरान साहब, अब जो हिकमत अमली है वो ये बनाई गई है कि डॉक्टर आसिम को जिस रेफरेंस में अभी गिरफ्तार ज़ाहिर की गई है उसका जो रिमांड है वो 4 दिन का, वो जैसे ही ख़त्म होगा तो इस नए रेफरेंस में जो असल और भरपूर रेफरेंस है इसमें नैब उसको गिरफ्तार कर लेगी। और
اس گرفتاری کے بعد اس ریفرنس میں عدالت سے اس کا ریمانڈ لینے کے لیے درخواست دی جائے گی کہ اس ریفرنس کی جو تحقیقات ہے اس کو حتمی شکل دینے کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو نیب کے حوالے کیا جائے تاکہ ان سے مزید شواہد حاصل کیے جا سکیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ تھے۔ مختصر یہ کہ یہ حالات پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم نے آپ سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اب یہ تمام معاملات پہنچیں گے عدالت میں، جہاں پر پہلے ہی ڈاکٹر عاصم کے دہشت گردی کے حوالے سے الزامات کے معاملات عدالت میں موجود ہیں، اور جہاں پر کس کا مقابلہ ہوگا؟ سندھ حکومت کا، اور سامنے ہوگی رینجرز۔ جیتتی سندھ حکومت ہے یا رینجرز، یہ فیصلہ عدالتوں میں ہوگا، ایک دہشت گردی کے الزامات کے حوالے سے، اور پھر جو کرپشن کا الزام ہوگا اس میں دوسری صورتحال پیدا ہوگی۔ یقینی طور پہ یہ صورتحال ایسی نہیں ہے جس کو کہ ہم حوصلہ افزا کہیں، بہت خراب ہو رہی ہے کیفیت، اور پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ رینجرز کے خلاف آپریشن تھمنے والا نہیں ہے، بلدیاتی الیکشن سر پہ کھڑے ہیں۔ عدالتوں میں کیا ہو سکتا ہے اور اس پوری صورتحال میں تجزیہ کیا بنتا ہے، یہ ڈسکس کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وہ عدالتی جنگ شروع ہونے والی ہے جس میں ایک طرف حکومت سندھ رینجرز کے ملزم ڈاکٹر عاصم حسین کے ساتھ سینہ تان کر کھڑی ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کی اعانت پاکستان کے ممتاز ترین وکلا کر رہے ہیں، جن میں جناب عابد زبیری، جناب انور منصور شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سندھ حکومت ڈاکٹر عاصم حسین کے ساتھ کھڑی ہے۔ سندھ حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہائی کورٹ میں کہہ چکے ہیں کہ رینجرز نے ڈاکٹر عاصم حسین کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا، ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں دی گئے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ بھی اسی قسم کی بات کر چکے ہیں۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سندھ رینجرز کی یہ کوشش کہ ڈاکٹر عاصم حسین کا 14 روز کا ریمانڈ لیا جائے آج ناکام بنائی گئی، اور وہ صرف 4 روز کے ریمانڈ پہ دیے گئے۔ عدالتی جنگ آگے بڑھے گی اور اس میں ایک جانب سندھ رینجرز ہوگی اور دوسری جانب ڈاکٹر عاصم حسین کے ممتاز وکلا اور حکومت سندھ۔ اب فی الحال معاملہ ہے اس ایف آئی آر کا جو رینجرز کی شکایت پہ، براہ راست شکایت پہ کراچی کے ایک تھانے میں درج کیا گیا ہے، جس میں بنیاد بنایا گیا ہے ڈاکٹر عاصم حسین کا مبینہ اعترافی بیان۔ لیکن یہ معاملہ یہاں رکنے والا نہیں ہے، آگے بڑھے گی، کیونکہ ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف دوسرے الزامات کے تحت بھی کارروائی ہونے والی ہے اور اب نیب حرکت میں آنے والی ہے۔ اس پوری صورتحال میں یہ کیفیت کیا رخ لے سکتی ہے، یہ کس جانب بڑھ سکتی ہے اور اس کے مزید کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے قانونی امور کے ماہر اور سیاسی تجزیہ کار جناب شہاب اوستو نے۔ بہت بہت شکریہ شہاب اوستو صاحب۔ اگر آج ایک پیپلز پارٹی کی چوٹی کی شخصیت نے مجھ سے یہ کہا کہ جو ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے رینجرز کی جانب سے ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری جیسے کہ اس ایف آئی آر میں درج ہے اس بات پر ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین نے اپنی 3 مہینے کے دوران جو تحقیقات ہوئی اس میں اعتراف کیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی مدد کرتے رہے ہیں، اپنے اسپتال میں ان کے علاج کراتے رہے ہیں، ان کو کنسیشنز دلواتے رہے ہیں، اور دوسری سانس میں اسی میں یہ کہا گیا ہے اسی ایف آئی آر میں کہ ڈاکٹر عاصم حسین کہتے ہیں کہ انہوں نے پیسے لے کے پی ایس او اور سوئی سدرن گیس میں لوگوں کو ملازمتیں دی۔ یہ سیاسی شخصیت ہم سے کہتی ہے کہ یہ ایف آئی آر اور اس کے یہ مندرجات قانونی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی مزے کا خیز لگتے ہیں۔ آپ کو اس ایف آئی آر میں واقعی کوئی اتنے بڑے سخم نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں کمران صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹس جن پہ ریلائی کر رہی ہے رینجرز، یہ سٹیٹمنٹس لی گئی ہیں جب ڈاکٹر عاصم صاحب کسٹڈی میں رینجرز کے رہے ہیں۔ اب ان سٹیٹمنٹس کا ایویڈینشری ویلیو کیا ہوگا، کیونکہ انڈر کسٹڈی جو سٹیٹمنٹس لی جاتی ہیں عام طور پہ وہ اتنی معتبر اور ایڈمیسیبل نہیں سمجھی جاتی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ آرٹیکل 13 جو ہے ہمارے آئین کا، وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیں جو سیلف انکرمیٹری ہو، جس سے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض سٹیٹمنٹس پہ، اور وہ بھی جو ڈاکٹر صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں،
اس پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کیس کو آپ بنا سکتے ہیں. ہاں اگر ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد موجود ہیں, وٹنسز موجود ہیں اور کانکریٹ ایویڈنس, مٹیریل ایویڈنس موجود ہے جو ایڈمیزیبل ہو, جس کو کورٹ میں ثابت کیا جا سکے. اسی حوالے سے ہماری توجہ اس طرف بھی مبذول کرائی گئی ہے کہ اس قسم کی ایویڈنس بھی سیکشن 164 کے تحت ریکارڈ کرانی ہوتی ہے, میجسٹریٹ کے سامنے کرانی ہوتی ہے, وہ کہ عدالتیں اس کی بھی صحت کو تسلیم نہیں کرتی ہیں, لیکن اس معاملے میں تو شاید وہ بھی بات نہیں ہوئی ہے. جی ہاں, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جو جس طرح کا جو آپ ٹریل بتا رہے ہیں کیس کا, جو شروعات ہوئی ہے کہ آپ ملزم کی اپنی اسٹیٹمنٹس پہ ہی کیس بنا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً آگے چل کے اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ جب آپ جو پروسیکیوشن ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, اور وہ بھی اب بالکل انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے فرسٹ ہیئرنگ میں ہی کلیئر کر دی ہے کہ ان کو وہ دوسری طرف کھڑے ہیں اور رینجرز دوسری طرف کھڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہوگا اور آگے چل کے دیکھیں کہ واقعی رینجرز ثابت شاہ صاحب اس کی بھی تھوڑی اہمیت بتائیے نا کہ ایک طرف رینجرز ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ایک عسکری نیم عسکری ادارہ ہے, دوسری جانب حکومت سندھ ہے جس کے ایڈوکیٹ جنرل نے سندھ ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ رینجرز نے غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا ہے, کوئی ہمارے ساتھ اس میں ایویڈنس بھی شیئر نہیں کی ہے. آج پروسیکیوٹر جنرل نے سالڈ پوزیشن لی ہے رینجرز کی پوزیشن کے خلاف اور 14 دن کا ریمانڈ نہیں ہونے دیا ڈاکٹر عاصم حسین کا. اس میں حکومت سندھ تو کھل کے اور مضبوط اور ٹھوس طریقے سے ڈاکٹر عاصم حسین کے ساتھ کھڑی ہے, دوسری طرف جانب رینجرز کھڑی ہے. یہ اٹ سیلف کتنا بڑا کرائسس ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس سے مطلب نہ صرف قانونی نقطہ نگاہ سے یہ ایک بڑا آگے چل کے مسئلہ پیدا ہوگا کہ آخر جو پروسیکیوشن ہے وہ کس کا ویو جو ہے وہ پریویل کرے گا اور الٹیمیٹلی ایک یونیفائیڈ پوزیشن سامنے آئے گی, یا رینجرز بالکل ایک الگ اپنی جو ایف آئی آر ہے اس کے حوالے سے اس کو ڈیفینڈ کرتی رہے گی اور گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ ان کے جو پروسیکیوٹر جنرل صاحب جو ہیں وہ اب جو گورنمنٹ آف سندھ کی جو لائن ہے وہ اس کو ٹو کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اور نقطہ سمجھا دیجئے کہ رینجرز کیسے دفاع, اب تو یہ پولیس کا کام ہو گیا نا, یہ کیس تو باقاعدہ اب پولیس ہی لے کے جائے گی نا عدالت میں, اس نے ہی اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور پولیس کے پاس تو بریف ہے ہی نہیں, پولیس کی تو ساری ہمدردیاں ڈاکٹر عاصم کے ساتھ ہوں گی. لیکن دیکھیں جی بات یہ ہے کہ رینجرز نے 90 ڈیز کسٹڈی میں رکھا تھا ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے پاس جی آئی ٹی رپورٹس بھی ہوں گی, اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کیس میں کمپلیننٹ جو ہے وہ رینجر ہے, رینجرز کے کہنے پہ یہ کمپلین ہوئی ہے اور اس کے بعد رینجرز کے پاس یقیناً 90 ڈیز کا جو عرصہ رکھا ہے انہوں نے کافی انکرمنیٹنگ ایویڈنسز اکٹھے کیے ہوں گے. تو پولیس کے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے, پولیس کی تو انویسٹیگیشن ابھی شروع ہونی ہے. تو اس سٹیج پہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت تھا کہ سندھ گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ سامنے آ گئی. ابھی تو پولیس کو اپنی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, اس کے بعد ایک کیونکہ الٹیمیٹلی یہ کیس پروسیکیوشن کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے یا لڑنا ہے, تو پروسیکیوشن اس لیول پہ پہنچے جہاں پہ ان کو چالان ملے اور چالان کے بعد جو رپورٹ سامنے آئے جس پہ آپ ایویلویٹ کریں کہ کیا واقعی اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, یہ کیس پروسیکیوشن کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سٹیج پہ جو ہے اٹ واز پریمیچور, لیکن اب ظاہر انہوں نے پوزیشن اپنی لے لی ہے جس سے یہ تو بالکل سامنے بات آ گئی ہے کہ اب جو کمنگ ٹائمز میں ہم دیکھیں گے کہ جو پروسیکیوشن برانچ ہے سندھ گورنمنٹ کی وہ یقیناً جو ہے ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت شکریہ جناب شہاب اوستو ہمارے ساتھ لیتے ہیں کمرشل بریک. یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب کراچی بلدیاتی الیکشن سے چند دن دور ہے, بلدیاتی الیکشن سامنے ہونے والے ہیں اور یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ, بہت ہی سیریس خطرناک سچویشن ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک جانب متحدہ قومی موومنٹ ہوگی ان بلدیاتی الیکشن میں, دوسری جانب ایک نہایت ترتیب دیا ہے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے. اس پوری دھماکہ خیز صورتحال کے حوالے سے ان جماعتوں سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. اس پروگرام میں شروع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, تفصیل سے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ
یہ اس وقت ایک کیفیت ہے جو کہ بہت ہی حساس نازک کیفیت ہے، جس میں سندھ رینجرز کی محاذ آرائی ہے اس وقت سندھ کی دونوں بڑی سیاسی قوتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ۔ یہ اس وقت کیفیت اور زیادہ خراب ہو رہی ہے جبکہ بلدیاتی الیکشنز کے مختلف فیز ہیں اور اب ایک فیصلہ کن فیز میں کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں۔ یہ بہت اہم بلدیاتی الیکشن ہے کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ نے ثابت کرنا ہے کہ اس کے ساتھ عوام کی پوری اسی طرح کی مقبولیت حاصل ہے جیسے کہ اس سے پہلے تھی۔ دوسری جانب ایک بڑا سیاسی اتحاد سامنے آیا ہے، پہلی بار جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اکٹھی ہوئی ہیں کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کو بلدیاتی چیلنج دینے کے لیے۔ یہ پوری صورتحال اس وقت ہے جب ایک پہلے ہی کیفیت ہے جس کا ایم کیو ایم کا شکار ہے۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا میڈیا بلیک آؤٹ جاری ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے، اور دوسری جانب رینجرز آپریشن بھی۔ اس پوری صورتحال میں یہ دونوں جماعتیں یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ اور اتحاد پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا بلدیاتی الیکشن کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کے صدر جناب علی زیدی نے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ممتاز سینئر رہنما صوبائی اسمبلی کے ممبر جناب فیصل سبزواری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ علی زیدی صاحب، بتائیے کتنا آپ کو فائدہ ہے اس بات کا کہ رینجرز کا آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف جاری ہے، ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا میڈیا بلیک آؤٹ ہے اور میدان آپ کے لیے اتنا غیر ہموار نہیں ہے، کتنا اس کا فائدہ ہوگا آپ کو؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کے خلاف تو اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی انکوائری کر رہی ہے، تو وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ ایم کیو ایم کے خلاف کینیڈین کورٹس کے اندر بھی وہ ان کو نکال دیتے ہیں امیگریشن کورٹس پہ، تو وہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ اور جہاں تک الطاف حسین صاحب کی تقریروں کا بیان ہونے کا یا نہ دکھانے کا سوال ہے، یہ تو سپریم کورٹ نے کیا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کھول دیں، ان کی تقریر سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے بیکاز وہ خود ایکسپوز ہو جاتے ہیں، جتنی وہ باتیں کرتے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، کبھی کس کو کیا بولتے ہیں، کبھی وہ دھمکیاں ہمیں کہ جی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یہ کوئی شہر خون کی ندیوں والا شہر ہے؟ یہ تو شہر بڑا پاورفل شہر ہے، بڑا پوٹینشیل والا شہر ہے، تو ان کی تقریروں سے تو وہ خود ایکسپوز ہوتی ہے ایم کیو ایم، بلکہ فائدہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں سپریم کورٹ سے میری اپیل ہے، کھول دیں ان کی تقریریں۔ فیصل صاحب بتائیے گا کہ اس وقت جو رینجرز کے آپریشن جس کے خلاف آج آپ کے کارکن بڑی تعداد میں باہر نکلے اور احتجاج کیا، اس نے کتنا متاثر کیا ہے ایم کیو ایم کی بلدیاتی الیکشن کی کیمپین کو؟ کس حد تک متاثر ہوئی ہے اور کتنا آپ کے خیال میں اس کا اثر پڑے گا؟ کامران بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پچھلے تقریباً سوا دو برس سے جب سے یہ ٹارگیٹڈ ایکشن چل رہا ہے، ایم کیو ایم کے ہزارہ کارکنان گرفتار ہوئے ہیں، 4-5 ہزار تو ریڈ صرف ایم کیو ایم کے کارکنان کے گھروں اور دفاتر پر ہوئی ہیں۔ تو یقیناً ہمارے کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اپنے گھروں پر سو نہیں پاتی۔ جب وہ اپنے گھروں پر نہیں سو پاتے تو وہ اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں کیمپیننگ کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ کے علم میں بلدیاتی الیکشن چھوٹا الیکشن ہوتا ہے، گلی محلے کا انتخاب ہوتا ہے، وہیں کے مقامی لوگوں کی ایکٹیویٹی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہوتی ہے، تو ہمیں ہے اس کی وجہ سے کافی سیٹ بیک ہے، لیکن ہمارے حوصلے کارکنان کے بلند ہیں، ہمارے عوام کے بلند ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم نے اس بات پر کمپرومائز نہیں کیا ہے کہ شہر سے مجرموں کی سرکوبی نہ ہو۔ آج بھی ہم نے اپنی تقاریر میں اس احتیاط سے گفتگو کی کہ مجرموں کی سرکوبی ہوتی رہے، بھلے اگر وہ ہماری صف میں بھی کوئی موجود ہے۔ ہماری تشویش یہ تھی کہ الیکشن سے چند روز قبل اگر ہمارے کسی دفتر کے اوپر یا دفتر کے باہر اس طرح سے ریڈ ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے گراؤنڈ کے اوپر جو رہی صحیح پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے ہمیں وہ ایکسرسائز کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، اور باقی ساری جماعتیں اس کا مائلیج لینے کی کوشش بھی کر رہی ہیں، آپ بھی فرما رہے ہیں جس طریقے سے، لیکن مینڈیٹ وہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ کراچی شہر کا جو 2005 علی زیدی صاحب آپ یہ بتائیے گا، جماعت اسلامی سے ضرور آپ کی پی ٹی آئی کا اتحاد ہے کے پی کے میں، لیکن جو آپ کے آپسی تعلقات ہیں اوورال دیکھیں، چاہے وہ ایک اسپیکر کا الیکشن ہو، دوسرے معاملات ہو، کسی صورت میں بھی مثالی کیا بہت اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں جماعت اسلامی سے، لیکن اس وقت اس کراچی کی لیول پہ آپ نے اتحاد کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کتنا حقیقی ہے یہ اتحاد؟ دیکھیے، جماعت اسلامی سے ہمارا اتحاد کامران صاحب کے پی کے میں بھی ہے، اور وہ ریجنل لیول کے اوپر ہے پورے۔ اچھا، این اے 122 میں جماعت اسلامی نے ہمیں سپورٹ کیا، کراچی میں ہم نے ان سے اتحاد اس لیے کیا، اس وجہ سے نہیں کیا کہ ایم کیو ایم کوئی پریشر میں ہے، نہیں ایم کیو ایم پریشر میں، ہم نے تو نہیں ان کو پریشر میں ڈالا، ہاں پولیٹیکلی ہم نے ان کو پریشر میں ڈالا، لیگلی تو ہم نے ان کو پریشر میں ڈالا، کوئی رینجرز کے مجھے تو نہیں جواب، میں تو نہیں کنٹرول کر رہا، نہ ہم حکومت میں تو نہیں ہے سندھ میں جو رینجرز کر رہے ہیں، جس وجہ سے وہ اپنے جس وجہ سے وہ پریشر میں ہیں، وہ ان کے اپنے کرتوت ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تھا نہیں۔ ہر آدمی جو آپ کے دفتر سے نکلتا ہے آپ کہتے ہیں آپ کا نہیں تھا، تو آپ کے دفتر میں کیا کر رہا تھا؟ مانے اگر میرے گھر میں کوئی آدمی پکڑا جائے
اور پھر اگلے ہفتے میرے دوسرے گھر میں پکڑا جائے یا پھر میرے دفتر میں پکڑا جائے, ہر وقت میرے ہی دفتر سے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, تو میں نے تو پریشر میں آنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ دال میں کچھ کالا ہے یا شاید پوری دال کالی ہے. دے آر انڈر پریشر بیکاز واٹ دیو ڈن ٹو دا سٹی. اور جو لوگ انہوں نے کیے ہیں, جس طرح کے لوگ انہوں نے جو پکڑے جاتے ہیں, کو ٹارگٹ کلر پکڑا جاتا ہے, لوگ خود ہی کہہ لیتے ہیں. اب وہ عاصم صاحب کا جو کیس چل رہا ہے اس میں بھی ان کا نام آ گیا. جو کرائم کمٹ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. یا اگر اتنی بڑی یہ پارٹی پولیٹیکل ہے جو 30 سال سے اقتدار میں بیٹھی ہے, کتنی دفعہ حکومت کا اثر رہی ہے, ان کا گورنر ان کا ابھی پترے کتنے سال سے بیٹھا ہے, تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے یا لا انفورسمنٹ سے لوکلی پاکستان میں اور انٹرنیشنلی باہر پریشر میں جاتے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ یہ تو سوالیہ نشان ان لوگوں کا ہے جو ایم کیو ایم کے لیے فیصل صاحب یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ دیرینہ سیاسی کارکن ہو گئے ہیں, اس پوری صورتحال میں تحریک انصاف کا اور جماعت اسلامی کا اکٹھا ہونا, دونوں حکومتیں سن 2013 کے الیکشن میں کم از کم تحریک انصاف ایک معروف سیاسی قوت تھی, جماعت اسلامی کا بھی اپنا ایک مخصوص ووٹ بینک ہے, یہ جب اکٹھے ہو جائیں گے ٹھوس چیلنج ہوگا یہ آپ کے لیے؟ کامران بھائی, یہ N246 میں بھی یہ علی زیدی صاحب اور پی ٹی آئی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے جب وہ تھا, اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ 90 پہ ریڈ کے چند ہفتوں میں الیکشن ہوئے تھے. ان کی باتیں اس سے زیادہ شد و مت سے تھیں, عوام کا رد عمل کچھ اور تھا ووٹوں کی شکل میں. تو عوام کا رد عمل تو ابھی بھی ووٹوں کی شکل میں آئے گا. جس طرح میں نے عرض کیا, ان دونوں کے اتحاد سے ایم کیو ایم کو نہیں فرق پڑ رہا, بلکہ ہمارے تو بہت سارے وہ ووٹرز, کیونکہ ایم کیو ایم آپ کو پتہ ہے ایک لبرل جماعت ہے, ایک سیکولر ذہنیت کی مالک جماعت ہے, تو وہ انہی ووٹرز کو اٹریکٹ کرتی ہے. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی, ہم تو پہلے دن سے کہتے آ رہے تھے کہ جناب یہ طالبان کے حامی ہیں اور ان کے عمران خان صاحب کے پیٹ میں طالبان والی داڑھی ہے. تو ایک طرف حکیم اللہ محسود کو شہید کہنے والے ہیں, دوسری طرف حکیم اللہ محسود کو اپنا بھائی بتانے والے ہیں. عمران خان صاحب کی فلسفی یہ رہی ہے کہ طالبان کا پاکستان میں دفتر کھولو اور 90 کو سیل کرو. تو یہ کراچی والے اس چیز کو دیکھ لیں گے اور ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے اس کا. لوگ کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی گدھ بن کر مردار کھانے کے چکر میں بعض پارٹیوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے. ایک پینل پہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ لوگ, یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے صرف, یہ ایک پینل پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل برڈز آف دا سیم فلاک کی شکل میں یہ اڑ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اٹریکٹ کر سکیں کراچی کے ووٹر کو. کراچی ہیز بین اے لبرل سٹی, کراچی ہیز بین اے سیکولر سٹی, اور ایم کیو ایم کو اسی لیے یہاں سے مینڈیٹ ملتا رہا ہے. ایم کیو ایم نے ایوالو کیا اس شہر کی پولیٹیکل ایڈیالوجی کو, تو یہ بہت ایکسپوز ہوں گے انشاءاللہ 5 دسمبر کو. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا 2005 کا مینڈیٹ ریپیٹ ہوگا. ان میں اس چیز کی جدوجہد ہوگی کہ ان میں سے لیڈر آف دی اپوزیشن کس جماعت کا ہو. بہت تو کراچی میں ایم کیو ایم کا ہوگا. بہت شکریہ جناب فیصل سزواری, بہت شکریہ جناب علی زیدی, برائٹ لیڈرشپ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی ہمارے ساتھ تھی. لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس مخصوص صورتحال میں جس کا اس وقت ہم مظاہرہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں, جس میں 2 سیاسی جماعتیں اور ایک جانب عسکری نیم عسکری ادارہ ہے, اس پوری صورتحال میں کہیں جمہوریت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑ جائے گا. اس کا جائزہ لیتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. اس پورے گجلک ماحول میں جہاں ایک طرف پہلی بار متحدہ قومی موومنٹ اپنے ہزاروں کارکنوں کو آج رینجرز کے خلاف ایک ریلی نکالنے کے لیے, ایک پرامن مظاہرے کے لیے سڑکوں پہ لے آئی, دوسری جانب حکومت سندھ کھل کے رینجرز کے خلاف آج کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کھڑی ہو گئی. اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں اس نے رینجرز کے خلاف پوزیشن لی. اس پورے ماحول میں اس کے ساتھ ہی یہ تاثر بھی کہ رینجرز کی کارروائی نہ ایم کیو ایم کے خلاف رکنے والی ہے اور نہ ہی ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف جو معاملات چل رہے ہیں اس میں کوئی کمی آنے والی ہے. یہ صورتحال کس جانب جائے گی؟ کچھ لوگوں کے خیال میں وسوسے اٹھ رہے ہیں, کیونکہ ایسی پوری صورتحال پاکستان کے لیے کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں, اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب عامر ضیاء. بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب. آج کی پوری صورتحال آپ کے سامنے ہے, جو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہوا, جو سڑکوں پر ہوا, آپ کے ذہن میں کچھ وسوسے اٹھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں کامران صاحب جتنے ہمارے اس سیاسی ڈرامے کے فریق ہیں وہ بہت ہی کنٹرولڈ اگریشن کا مظاہرہ کیا انہوں نے. آج ایم کیو ایم جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مظاہرہ کیا انہوں نے, لیکن اپنے کارکنوں کو روک کے رکھا. ان کے سامنے رینجرز پولیس ہے, پیپلز پارٹی ایکٹ آف ڈیفائنس ہے, وہ للکار رہی ہے جو بھی رینجرز کا تھا. اسی طرح رینجرز اپنی بات پر قائم ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے انتہائی پیچیدہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سندھ کے نظام کے لیے نہیں بلکہ ملک کے جمہوری نظام کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو جیسے ہمیں پتا ہے کہ تمام سیاسی فریق جو ہیں ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. جیسے ایم کیو ایم نے استعفے دیے
تو اس میں پی ایم ایل این کا کردار تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا کہ ان استعفوں کو قبول نہ کرے. اسی طرح دیکھتے ہیں جب پیپلز پارٹی پہ کرپشن کے الزامات آتے ہیں تو پی ایم ایل این سامنے آ جاتی کسی نہ کسی حوالے سے. ظاہر ان کا جو اس میں انٹرسٹ ہے وہ یہ کہ اس نظام کو بچایا جائے, اور اگر ایک این بلاک بہت سارے لا میکرز نکل جاتے ہیں پارلیمنٹ سے تو وہ اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت اس صورتحال میں پاکستان کے سیزنڈ سیاسی ذہن یا سیاسی ذہنیت سامنے کھڑی ہے, دوسری جانب عسکری ذہن ہے اور عسکری مائنڈ سیٹ ہے. بالکل یہ ہے, اور میرے خیال میں اس وقت اگر ذرا سا بھی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ ہونا چاہیے تو اعتدال پسندی, یعنی کہ جو برنکمین شپ کی پولیٹکس ہمارے یہاں ہو رہی ہے ہر طرف سے, اس میں ذرا سا لوگ جو ہیں اس میں اگر ذرا سا ٹھہراؤ لیں, اگر وہ چاہتی ہیں سسٹم چلے. اور میرے خیال میں زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ سیویلین لیڈرشپ کی ہے, کیونکہ جو ایشو عسکری قیادت اٹھا رہی ہے, چاہے وہ گورننس کا ہو, چاہے وہ کرپشن کا ہو, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہو, چاہے دہشت گردی کا ہو, اس میں سیویلینز جو ہیں وہ اس طرح کا فعال کردار ادا کرتے نظر نہیں آ رہے جو اس وقت کا ہم سمجھتے تقاضا کرتا ہے. اچھا, اس میں آپ کو اس پورے ماحول میں اسلام آباد یا پاکستان مسلم لیگ کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ یقینی طور پہ اتحادی ضرور ہے, وہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو اور پی ایم ایل نون ہو, مگر بہت ہی کچا دھاگا ہے جس پہ جناب نواز شریف چل رہے ہیں. بہت ہی محفل تلوار کی دھار پہ چل رہے ہیں کہ انہیں اپنے جو سیاسی حلیف حریف جو بھی کہتے ہیں کہ جی ان کے وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے ان کے ساتھ بھی ان کو نبھانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عسکری قیادت کے ساتھ ایک بہت ہائی وائر بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے. تو تلوار کی دھار پہ چلنا, اور میرے خیال میں آنے والے چند ہفتے جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہوں گے. اس میں مطلب ہے چیزوں کو ایک تو یا تو توازن آ جائے گا یا پھر بے اعتدالی کی طرف جائیں گے. آپ کو صورتحال مکمل طور پہ بے قابو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے, خارج سے امکان نہیں ہے؟ نہیں, یہ تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ چیزیں گئی تھی بہت آگے تک, لیکن پھر سیاسی جو بھی پلیئرز تھے انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ ری پوزیشننگ کی. تو ہمیں خیر کی توقع کرنی چاہیے, لیکن یہاں سے چیزیں جو ہیں بالکل اس چیز کا چانس ہے کہ وہ اس طرف چلی جائیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن اور پوائنٹ آف روبیکون کراس کر لیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو. بہت بہت شکریہ جناب عامر ضیاء ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کے اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے